اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا خاص وظیفہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 10 محرم الحرام کے دن یہ عمل ضرور کرنا۔ کل سے انٹرنیٹ شاید بند ہو جائے، سوچا آج ایک بار پھر دوبارہ عمل سینڈ کر دوں اور اس کی ویڈیو آپ سب کے لیے بنا دوں۔ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی میں نے اسے سینڈ کیا اور آپ کے لیے ویڈیو بھی بنا رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کے دن کا خاص وظیفہ میرے مومن بھائیوں بہنوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو عمل ہے بہت سے لوگوں کا آزمودہ ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کیا کچھ نہیں حاصل کر سکتے، اس ویڈیو میں آپ سب جان سکیں گے۔ تو یہ وظیفہ میں نے بہت سے سال پہلے آپ سب لوگوں کو بتایا تھا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس عمل کی برکت سے بہت سے لوگوں کے جو درینہ مسائل تھے وہ سب حل ہو چکے ہیں اور ان کی جتنی بھی حاجات تھیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو چکی ہیں۔ گائے بگائے لوگ مجھے آگاہ کرتے رہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ آپ نے بھی مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا تو آپ کے مسائل حل ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ بھی اسے اپنے سوشل میڈیا فارم پہ شیئر کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور انتہائی قابل عزت و احترام بہنوں، الحمدللہ میں آپ کی خدمت میں 10 محرم کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ اس عمل سے آپ کو 100% کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، میں یہ وظیفہ آپ کو مختلف ہیڈنگز کی روشنی میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا ہیڈنگز ہے اس کے لیے کہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ پھر کس طرح کرنا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، وہ بہنیں وہ بھائی جن کی اولاد نہیں، انہوں نے یہ وظیفہ پھر کس طرح کرنا ہے۔ تو آپ اس عمل کی برکت سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت ملے گی انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ شفا ملے گی انشاءاللہ۔ کلی شفا من جانب اللہ، ہر شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے یہ کرنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو اس عمل کی برکت سے آپ کو اچھا روزگار ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، تو اس عمل کی برکت سے آپ کی کسی اچھی جگہ انشاءاللہ شادی ہو جائے گی، جس سے آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی۔ آپ بس یہ وظیفہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا یہ جو مسئلہ ہے، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا اپنا ذاتی گھر نہیں تو آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس عمل کی برکت سے آپ کو گھر ملے گا انشاءاللہ۔ کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ درود پاک جو آپ کی اسکرین پہ پیلے کلر میں نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صرف وظیفہ آپ نے یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ پڑھنا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو یہ عمل جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ عمل یہ درود پاک پڑھیں تو اس کی برکت سے آپ کا سارا قرض جو آپ کے سر پر ہے، جس نے آپ کو پریشان کیے ہوا ہے، انشاءاللہ وہ قرض بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو اس عمل کی برکت سے یعنی اللہم صلی علی محمد کی برکت سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، کوئی سائڈ آپ کی
مشکلات سے خالی نہیں، جس طرف بھی آپ جاتے ہیں آپ کو مشکلات ہی مشکلات نظر آتی ہیں، تو آپ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ ساری مشکلات جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ساری مشکلات حل ہو جائیں گی اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اگر آپ پر کسی نے جادو یا آپ پر جنات کا اثر ہے یا آپ پہ نظر بد ہے، اس طرح کے اور دیگر برے اثرات ہیں آپ کے جسم پہ، تو آپ یہ عمل کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس عمل کی برکت سے سارے برے اثرات جن سے آپ متاثر ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے ان سے نجات دے گا۔ اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو پھر بھی آپ نے یہی وظیفہ کرنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس عمل کی برکت سے آپ کو کشادہ رزق ملے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کتنے بڑے فائدے ہیں، چھوٹا سا عمل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو کتنے بڑے فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہے اگر آپ گھریلو جھگڑے سے پریشان ہیں، تو بعض گھر ہوتے ہیں جن میں گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت پریشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بھی سامنا اس قسم کے جھگڑوں کے ساتھ ہیں تو آپ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، تو اس عمل کی برکت سے آپ کے جتنے بھی گھریلو جھگڑے ہیں انشاءاللہ آپ کو ان سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کی کوئی ایسی جائز حاجت ہے جو تمام تر کوششوں کے باوجود پوری نہیں ہو رہی، تو اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ کی وہ حاجتیں جو پوری نہیں ہو رہی تھیں اس عمل کی برکت سے وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، آپ نے ہزاروں کوششیں کی ہیں لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ جو درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس عمل کی برکت سے یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بہت جلد آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الغرض آپ کسی بھی قسم کی پریشانی مشکلات بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ جو آپ کا درود پاک ہے اس کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی بھی قسم کی جائز حاجت کے لیے یہ عمل کریں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی، آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک بار درود پاک پڑھنے سے انسان پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ آپ پھر یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ بار پڑھیں، یہ مختصر سا درود پاک ہے اور کئی مسائل کا حل ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 10 محرم الحرام کے دن بعد نماز عصر، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن آپ نے نماز عصر کے بعد جائے نماز پر باوضو باادب بیٹھ کر توجہ اور تعظیم کے ساتھ 700 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ 700 مرتبہ آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک آپ نے یاد رکھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے، 700 بار، تو پڑھ کر اس کا ثواب تمام شہدائے کربلا و بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو کیسے فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ جو میں نے تعداد آپ کو بتائی ہے اتنی تعداد میں آپ نے اسے پڑھ کر ہدیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے سچے دل سے پورے کامل یقین سے
پوری توجہ سے کائنات کے خالق و مالک الحمدللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے۔ جو اللہ نور السماوات والارض ہے اس سے دعا مانگنی ہے، وہی جو اول ہے، وہی جو آخر ہے اس سے دعا مانگنی ہے، وہی مالک یوم دین جو ہے اس سے دعا مانگنی ہے۔ آپ اس سے پھر عرض کریں اے میرے اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے، امام حسین کے صدقے میری فلاں حاجت پوری فرما۔ آپ یہاں پر بے شمار حاجتوں کے نام بھی لے سکتے ہیں، یا یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں میری کلی حاجات جو ہیں وہ یا اللہ انہیں پوری کر، مشکل دور فرما۔ یعنی جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعا مانگنے کے بعد یہ منت بھی مان لیں کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، جب وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ 7000 درود پاک کا ثواب ہدیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ یا اللہ میں 7000 مرتبہ جب میری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی تو میں 7000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درود پاک کا ثواب ہدیہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ اس عمل سے تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس کا آپ کو سامنا ہے۔ میں ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوا ہے۔ جب آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر منت ضرور کرنا، پھر یعنی آپ نے 7000 مرتبہ جو ہے یہ درود پاک پڑھ کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے سب عزیز و اقارب یعنی 72 شہداء کو اللہ کے ہاں پیش کیا تھا، ان کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ جس نے عمل کرنا ہو وہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، جو علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ ہیں، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے کمنٹ میں یا رب لکھ دیں۔ درود یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر سن لیں درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود پاک آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ درود پاک پڑھ کر شہدائے کربلا کی روح کو اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔